السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ سورتوں کے تعارف کے سلسلے میں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کا تذکرہ کرنا، الفاظ کے اعتبار سے بھی سب سے چھوٹی سورہ اور آیتوں کے اعتبار سے بھی سب سے چھوٹی سورہ، یعنی سورۃ الکوثر۔ یہ مکی سورہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ مدنی سورہ ہے، اس کی وجہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کے بعض مخالفین اور دشمنوں نے کہا کہ یہ بندہ مقطوع النسل ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ عام تصور یہ ہے کہ بیٹوں سے انسان کی نسل چلتی، تو اللہ نے یہ سورہ نازل کی اور اس سورہ کے اندر جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، جہاں آپ کے مقام کا تذکرہ کیا، وہی خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے وہ بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن، آپ کا مخالف ہی دم بریدہ ہے، یعنی مقطوع النسل ہے یا مقطوع الذکر ہے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلی آیت جس کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کیا ہے؟ ایک نہر ہے، نہر الگ ہے، حوض الگ ہے۔ کوثر ایک نہر ہے، عام طور سے ہمارے یہاں حوض کوثر کہا جاتا ہے، جبکہ حوض کوثر عام طور سے عربی میں حدیث میں کہیں لفظ نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج کے سفر پر تو آپ نے نہر دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، نہر کوثر ہے۔ تو یہ ایک نہر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ آپ اس کے مالک ہوں گے، اس کے نگراں ہوں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ لمبائی چوڑائی ایک ایک مہینے کی مسافت ہے، ایک مہینہ آپ چلتے چلے جائیں، اتنی لمبی نہر، اور چوڑائی میں بھی اور لمبائی میں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ عام طور سے پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کا ٹیسٹ بھی، پانی کا عام طور سے کوئی کلر نہیں ہوتا، لیکن اس کا کلر بھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا کہ اس نہر پر جو برتن اور پیالے رکھے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمک رہے ہوں گے اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں بھی ہوں گے، دونوں چیزیں۔ اس نہر کا پانی ایک مرتبہ جو پی لے گا پھر اس بندے کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نہر کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ تو یہ کوثر کی تشریح ہوئی۔ اچھا، یہ یہاں سے ان لوگوں کو بھگا دیا جائے گا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اپنی طرف سے کچھ داخل کیا۔ جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے کہ فرشتے درمیان میں آ جائیں گے تو آپ کہیں گے میری امت کے لوگ، میں ان کو پہچانتا ہوں، آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں، کہ آپ کو نہیں پتا ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نیا کر دیا۔ تو آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے بدل کر کے رکھ دیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اس سورہ کے اندر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ میں نے کہا، مقام و مرتبہ اللہ نے خوشخبری دی کہ دنیا والے کیا ہوا، آپ کو چڑھا رہے ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ یہ نہر آپ کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا مقام ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آگے کیا کہا، کرنا کیا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی کئی بار بات آ چکی، جب اللہ کوئی نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی۔
لیکن دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ شکر ادا کرنے کی دو شکلیں آپ اختیار کیجیے. کیا کیجیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور نماز اللہ کے شکر کے لیے بہت بڑی چیز. تو کہا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. لِرَبِّكَ کا اضافہ کر دیا کہ عبادت ہوگی تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں وَانْحَرْ کہا کہ وَانْحَرْ آپ قربانی بھی کیجیے. اچھا، اسی میں اور آگے بڑھتے ہیں. رب کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے اور صدقہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. اذا حزبہ امر صلی، فوراً بلال سے کہتے ارحنا بہا یا بلال، بلال جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور تم آواز دے کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ. ہم نماز ادا کریں گے، ہمیں راحت ملے گی، سکون ملے گا. دشمن آپ کو چڑھا رہا ہو، ٹینشن دے رہا ہو، دنیا بھر کے جھمیلے آپ کی زندگی میں، آپ نماز پڑھ لیے، اللہ ٹینشن دور کر دے. اور دوسری چیز اللہ نے کہا وَانْحَرْ، قربانی کیجئے. تو قربانی یہ عام طور سے کیا؟ ایک صدقہ ہے. اور یہ قربانی سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. اسی میں علماء نے کہا صدقہ، خیرات جو آپ خرچ کرتے یہ بھی آ جاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک چیز اللہ نے عام طور سے قرآن میں نماز کے ساتھ کیا ذکر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا. یہاں کیا ذکر کیا؟ قربانی. کیوں ایسا کہا؟ نماز پڑھیے اور زکوٰۃ دیجیے نہیں کہا، قربانی کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں کرتے تھے. کیا؟ نماز اور قربانی. دو چیزیں کرتے تھے، نماز اور قربانی. ان کے یہاں بھی تھی، یہ مکہ والوں کے ہاں تھا. تو اللہ نے بھی سیم چیز کو باقی رکھا. اللہ نے تہذیب کا خیال رکھا، ان کی چیزوں کا خیال رکھا. آپ نماز پڑھیے اور کیا کیجیے؟ قربانی کیجیے. ہماری زندگی میں جب مشکل ہو نا تو ہمیں نماز جہاں ایک طرف ہمیں پڑھنا چاہیے وہیں صدقہ بھی کرنا چاہیے. ہماری زبان میں تو مشہور بھی ہے نا، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو یہ کام کرنا چاہیے ہم کو. اچھا، یہاں دوسری چیز ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ونحر کہا. نہر کس کو کہتے ہیں؟ نہر بڑی ہاں، نہر کہتے ہیں اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے. نہر کرنے کا طریقہ، گردن میں اس کے کیا کرتے ہیں، مطلب ہتھیار یا جو بھی چاقو چھری ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں نہر کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ باقی قربانیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی، یعنی بدن سے جو ہم عبادت کرتے ہیں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز. اور بندہ قربانی کے ذریعے جو عبادت کرتا ہے، قربانی کی جو مختلف شکلیں ان میں سب سے بڑی شکل کیا ہوتی ہے؟ اونٹ کی قربانی. تو بدنی عبادت کا تذکرہ کیا تو سب سے بڑی عبادت نماز، اور جب قربانی والی عبادت کا تذکرہ کیا تو اس میں جو سب سے اعلیٰ شکل ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور آگے بڑھیں. اس میں تو سوال میں نے کر لیا. ایک اور چیز، نبی کے گستاخ کے تعلق، ان شانئک ھو الابتر. ابتر کہتے ہیں ایسا بندہ جس کی یا تو نسل ختم ہو جائے یا تو جس کا دنیا میں ذکر باقی نہ رہے. دونوں چیزیں، یا تو وہ بندہ جس کی نسل ختم ہو گئی یا تو وہ بندہ جس کا ذکر دنیا میں نہیں. اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام بھی دنیا میں رہے گا اور آپ کی نسل بھی دنیا میں رہے گی. بیٹوں کے ذریعے آپ کی نسل تو نہیں چلی، لیکن بیٹیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کیا ہوئی؟ آگے بڑھی. اور آپ کا تذکرہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر. باقی آپ کے جو دشمن تھے کون جانتا ان کو؟ اسی لیے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یبقون، وہ دنیا میں باقی رہتے، وَيَبْقَى ذِكْرُهُمْ، اور ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے. جبکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں یموتون، وہ مر جاتے ہیں، وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ، اور ان کے مرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا. اور اگر ذکر کیا بھی جاتا ان لوگوں کا تو کیسے؟ لعنتی، مردود، برے القاب کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ، برے الفاظ کے ساتھ ہم اس کا تذکرہ. فرعون کا نام کون اچھے سے لیتا ہے؟ کوئی بھی اچھے سے نہیں. جیسے تمام بدمعاشوں کا نام کوئی اچھے سے نہیں لیتا. اس لیے ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اچھا نام بنانا چاہیے، وہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ہمارا کام اچھا ہوگا، ہماری چیزیں اچھی ہوں گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر دنیا کے اندر کیا کرے گا؟ باقی رکھے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغام دیا، اور آپ کے کتنے دشمن آئے، ان دشمنوں کو کون جاتا ہے؟ دار الندوہ میں جو میٹنگ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع سے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اس میٹنگ میں کتنے آپ کے دشمن تھے کون جانتا ہے؟ آپ کو مارنے کا پلان بنایا،
کوئی نہیں جانتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, ہجرت کیا آپ نے, مکہ سے مدینہ گئے, آپ کا تذکرہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کس طریقے سے وہاں سے بحفاظت واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ. تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے نا, بہت اہم پیغام رکھتی ہے اور ہماری زندگی میں بہت ساری نصیحتیں ہم کو دیتی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ سے تمام بڑی چیزیں چھوٹی چیزیں مانگنا چاہیے, مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ ملے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے. کوئی چڑھاتا ہے, پریشان کرتا ہے تو بہت زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. نماز کے ذریعے, صدقے کے ذریعے, عبادتوں کے ذریعے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.